أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، دن ہوں بھلے اور لوا کے تلے، ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ برادران اسلام، آج اس جمعۃ المبارک کا خطبے کا عنوان الشاہ امام احمد رضا خان۔ یہ مہینہ کثرت کے ساتھ اپنے جلو میں بزرگان دین کی یادیں لیے ہوئے ہے۔ ابھی ابھی حضور داتا غریب نواز کا عرس ختم ہوا، ساتھ ہی 25 صفر حضرت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس، ساتھ ہی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ان کا عرس، پھر 29 صفر کو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی کا عرس، اور 28 29 کو ہی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا عرس مقدس۔
اور بہت سارے بزرگان دین ہیں۔ تو آج کا جمعہ ہم اس عظیم ہستی کے نام کر رہے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی آپ نے سن رکھا ہے۔ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی زندگی، حیات، خدمات، تعلیمات وہ ایک سمندر ہے، اور ظاہر ہے سمندر میں سے اگر آپ دریا بھی نکالنے شروع کر دیں، نہریں بھی نکالنی شروع کر دیں تو پانی کم ہونے والا۔ تو کسی نے کہا نکالی سینکڑوں نہریں پانی کچھ تو کم ہوگا، نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ یعنی اتنی نہریں نکالی لیکن دریا ویسے کا لبالب بھرا ہوا ہے۔ اور آپ کی ہستی ایک ہمہ جہت ہستی تھی، ایک ہی وقت میں بہت بڑے محدث، ایک ہی وقت میں بہت بڑے مفسر، ایک ہی وقت میں بہت بڑے فقیہ، ایک ہی وقت میں بہت بڑے عاشق رسول۔ اتنی ساری صفتیں ایک ہی بندے میں بہت کم جمع ہوتی ہیں، بہت کم۔ لیکن کمال یہ ہے کہ یہ جس موسم میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، اس موسم میں جتنی ہستیاں ہیں قدرت نے تمام کو کمالات کمال کے عطا کیے۔ اس لیے مجبوری یہ ہے کہ جو ہستی چاروں طرف ہیرے کی طرح چمک رہی ہو، آپ ہیرے کو جس طرف آپ سے دیکھیں گے، جس طرف سے دیکھیں گے آپ کو اجالا ہی اجالا، روشنی ہی روشنی، اور ہر طرف سے کشش ہوگی۔ آپ ادھر رکھیں ہیرے کو، دائیں طرف سے دیکھیں گے تو وہ جاذبیت، بائیں سے دیکھیں گے وہ کشش، ادھر سے دیکھیں گے وہاں سے کھچ۔ اب ہر طرف سے بندے کو اگر کشش ہو تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ سجے جاواں کہ کھبے جاواں۔ ایک ہی سمت ہو کسی بندے کی تو اس کو بیان کرنا آسان ہے، اس کی وضاحت کرنا آسان ہے، لیکن ایک بندے کو جدھر سے دیکھیں ادھر ہی کمال، تو ایسے بندے کے اوپر تبصرہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، سب سے پہلی جو آپ کی عظمت ہے وہ ہے رسول پاک سے لگن۔ اگر آدمی بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا محدث ہو، بہت بڑا مفسر ہو، لیکن ذات رسالت سے اس کا رشتہ کمزور ہے تو اس کا علم کسی کام کا نہیں، اس کا فضیلت کسی کام کی نہیں، وہ بندہ ٹکے کا نہیں ہے۔ ساری دنیا اسے سلام کرے لیکن نبی پاک سے اس کا رشتہ کمزور ہے۔ اگر حضور سے رشتہ مضبوط ہے تو پھر ذرہ بھی زر کہلاتا ہے، قطرہ سمندر بن جاتا ہے، اور بلال کے لیے جنت کی حوریں ترسنے لگتی ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں عاشقان او زے خوباں خوب تر، عاشقان او زے خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ حضرت علامہ اقبال جب بھی بولتے ہیں کمال بولتے ہیں۔
وہ فرماتے ہیں کہ حضور سے عشق اور محبت جو ہے یہ بدصورت کو بھی خوبصورت بنا دیتی. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بندے دی شکل ہوئے کوجی کہ کسے سونے نو ویکھے تے سونا ہو جائے. یوسف علیہ السلام کو ہزاروں لاکھوں نے دیکھا لیکن کوئی ایسا نہیں ہوا کہ دیکھ کے ہی بندہ سونا ہو جائے. حضرت علامہ اقبال ایک جگہ پہ تعجب کرتے ہیں. تعجب کہتے ہیں سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق. سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق. حسین ایسا بھی ہے اے دل بھلا کوئی حسینوں میں. علامہ صاحب اپنے دل کو کہتے ہیں تو بتا کہ ایسا بھی تو نے کبھی سنا سمجھا دیکھا کہ کسی کو بندہ تکنے سے ہی سونا ہو جائے. جواب کیا دیا؟ جواب کہتے ہیں یہ میرے نبی کی صفت ہے کہ عاشقان او ز خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. حضور کو تکنے سے بندہ خوش تر بھی ہو جاتا ہے، خوش خصال بھی ہو جاتا ہے، خوش جمال بھی ہو جاتا ہے، خوش شمائل بھی ہو جاتا ہے. ایک ہی صفت ہے کہ حضور سے بندے کو ہو گیا پیار، بندے کا ہو گیا بیڑا. ایک ہی صفت ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کی پہلی جو کمال صفت ہے وہ ہے نبی پاک سے آپ کی لگن، حضور سے آپ کی محبت، حضور سے آپ کا رشتہ. اب رشتے کو آپ ذرا دیکھیں، آپ کا رشتہ اور حضور سے محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کا محبوب بھی. یار بھی یار ہوندا ہے تے یار دا یار بھی یار ہوندا ہے. اللہ اکبر. حضرت محمد یار فریدی کہتے ہیں از عرض تا فوق السما، از عرش تا تحت الثری، دل برد سارے ملک دا ہک ہک ذرا لگ دے میٹھا. دل برد سارے ملک دا ہک ہک ذرا لگ دے. تسی انج چپ کر کے انج تن کے بیٹھے ہو، تسی بھی استاد بن کے بیٹھے. وہ کچھ چہرے کا اتار چڑھاؤ ہی بتاتا ہے کہ کچھ سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اللہ. میں تھکا ہوا ہوں سفر سے، آپ تھکے ہوئے آئے ہیں اپنے گھر سے. اگو تسی سمجھدار ہو. اللہ اکبر. تو کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ حضور سے جو لگن ہے یہ بندے کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اور اعلیٰ حضرت کو اب ذرا آپ کا جو نسب ہے اس کو دیکھیں. آپ کے دادے کا نام ہے رضا علی. اب یہ تعلق دیکھیں نبی پاک کے گھرانے سے. کیا نام ہے؟ رضا علی. والد کا نام ہے نقی علی. اور آپ اپنی پہچان رکھتے تھے عبد المصطفیٰ احمد رضا. احمد رضا. اور آپ کی بیٹیاں تھیں 5. کتنی؟ 5. بندہ بیٹیاں دا نام بڑا چن چن کے رکھدا ہے.
او رکھدا ہے جیڑا کسے دا بھی ہون تے زیادہ ہی اے ہے نا جی نام بچی پیدا ہوئی جی نہ رکھنا ہے اور نہ او رکھنا ہے جیڑا پہلے کسے دا وہ ایک شاہ صاحب تھے تو ان کے پاس ان کے مرید آئے مرید بڑے پیارے تھے انہاں کہ شاہ جی اے پتر بڑیاں دعاواں نال لبیا ہے تے کوئی ایو جا نہ دسو جیڑا کسے دا نہ ہوئے وہ شاہ جی غصے میں بیٹھے تھے انہوں نے آکھیا رکھ دے الو دا پٹھا آج کی تے تسی بھی غصے والے حضرت صاحب کو نہ ٹور جانا اللہ اکبر 5 بیٹیاں تھیں اعلیٰ حضرت کی اب بیٹیوں کا نام سنیں ایک بیٹی کا نام رکھا کنیز حسن دوسری بیٹی کا نام رکھا کنیز حسین تیسری بیٹی کا نام رکھا کنیز حسنین نبی کے گھرانے سے باہر نہیں نکل رہے آپ نے بڑے بڑے علماء سنے لیکن ذرا قریب تک کے اندر سے چکھ کے بتائیں تعلق کا پتہ گھر کے اندر سے لگتا ہے باہر تو سارے پوچا پاچا لا کے اندر سے پتہ چلتا ہے 4 دیواری کے اندر اب بیٹی کا نام کنیز حسن اللہ نے دوسری بیٹی دی کنیز یہ میں بلا ترتیب کہہ رہا ہوں تیسری بیٹی کا نام کنیز حسنین اور چوتھی بیٹی کا نام کنیز مصطفی تیسری کا نام کنیز مرتضائی یعنی 5 بیٹیاں ہیں اور حضور کے گھرانے کی کنیزوں سے باہر نکلی ہی نہیں ہے ان سے بڑا سنی بندہ پیدا اعلیٰ حضرت صحابہ کرام کی عظمت کے عظیم محافظ اہل بیت کی عزت کے عظیم محافظ ناموس رسالت کی حفاظت اور چوکیداری پہرے داری ان پہ ختم اس کے باوجود جب نام رکھنے پہ آئے کیوں یہ نام گھر بچیوں کے رکھے کیونکہ 24 گھنٹے کا معاملہ ہوتا ہے بیٹے کو بلانا بیٹی کو بلانا انہوں نے کہا 24 گھنٹے نام چلے تو نبی کے گھرانے کا چلے جو بڑے ٹھیکیدار ہیں مولا علی سے پیار کرنے کے لائیں ذرا اپنے گھر کی اپنی بیٹیوں کا نام کوئی کسی نے کسی اداکارہ کے نام پہ رکھا ہوگا کسی نے کسی فنکارہ کے نام پہ رکھا ہوگا لیکن ایسا عاشق رسول دکھا جس نے بیٹے کا نام رکھا مصطفیٰ بعد میں آیا نا رضا حامد رضا بھائی چھوٹے کا نام حسن اس لیے اندر 4 دیواری سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اندر 4 دیوار ہے اندر والوں کو کتنا پیار ہے یہ علماء حق کا سردار ہے اور جس کی نبی کے دشمنوں کو یوں للکار ہے کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کوئی عالم بتائے اس اپنا ڈھنگ سے بولنے والا جب بولے یہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہا ہوں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے یہ وار وار سے پار ہے لفظوں پہ بھی غور کریں کیونکہ آپ 4 روٹیاں کھا جانے ہیں سوچ دے ہیں نہیں گندم آئی کتوں نہیں سمجھ آئی اے پکی کی میں اے جیڑے اسی کھانا لے وہ ایک میرا دوست تھی بہاولپور پردہ سی نال
تے ناشتہ کرن نکلے تے کھڑا کھڑا 5 روٹیاں کھا گیا. او میاں صاحب پوچھتے ہیں بھی آپ روٹی کم کیوں کھاتے ہیں؟ انج دے یار ساڑے نال ہون تے پھر اسانو روٹی لب سکتی ہے. او ادوں دی عادت پہ گئی کہ ساڑے نال جڑے یار سن او جڑے ویلے او 25-26 روٹیاں کھاوے تے پھر آکھے ناشتہ اج ادھورا رہا. ہن میرے نال آلے سبحان اللہ ہون بھی تکڑے نے، ہون بھی زور لا کے بھی کم بندا نہیں مدینے پاک گئے نا تے اتھے 3 پیر میں نو ٹکر گئے، سارے ہی پیر 3 ایک نہیں 3. انہاں میں نو آکھیا آج شام دا روزہ تینوں اساں افطار کرانا ہے. وہ میں اپنے اندر ہی خوش کہ آج پیران دے گھروں کھاواں گے تے بڑا ہی کوئی سبحان اللہ کمال ہوئے گا. وہ جدو شام دا ویلا آیا ہن پیران کے کون بولے، انہاں ہاتھ پایا تے جا دسترخان اس تے بٹھایا. اگے ایرانیاں دا دسترخان پیچھے ترکیاں دا، جیڑے گئے مدینے پاک تو انہوں پتہ ہے. وہ بٹھایا تے ہن منہ تے ایک پاسے کرنا سی نا، دوویں پاسے منہ تے نہیں کر سکتے سا. ہن 3 پیر میرے تے میں وچکار، ہلن جوگا نہ بولن جوگا. تے جیڑے ویلے این قریب ویلا آیا ایک وڈے پیر صاحب نے چہرہ پیچھے فرمایا تے جیڑا پچھلے دسترخان سے پیاسی او چک کے اپنے اگے ٹکایا. انہوں نے پھر اس شان دے نال سانو روزہ افطار کرایا. نال ہی فرمایا نماز پڑھ کے نسی نہیں. میں کہ سبحان اللہ میں توڑے نال. وہ جیڑے ویلے نماز پڑھ لئی مغرب دی مسجد نبوی شریف مدینے پاک، وہ پھر نال لے کے ٹور پے. ایک ٹولی بیٹھی سی پکوڑے کاٹ رہی سی تے چاہ بنا رہی سی. انہاں دوروں ویکھیا، انہاں کیا آ گئے. وہ میں نے پھر سمجھ آئی کہ یہ پکے گاہک نے. اتھے جا کے بین بلائے انہاں نے سانو بٹھایا، ذرے اننے وڈے بندے بہ جان. انہاں نے پکوڑے کھوائے، چاہ پیوائی. انہاں نے پیرا نے میں نے آکھیا اجے جانا تو نہیں، عشاء دی نماز پڑھ کے پھر تو ساڑے نال ہیں. عشاء دی نماز پڑھ لی قبلہ. او پھر جنت البقیع والے پاسے لے کے ٹور پے. اتھے کسان گھی آلیاں پاوے سبحان اللہ. او پیر ہوری اپنا بوٹیاں کھاون تے پیالہ اٹھاون تے ایک کے چی سائچ ورتاون. ہن اساں نہ مریے نہ جیویے، چھٹاکی جنہ وجود. ہن کلمہ نہ چلے نہ درود. اتھو راج کے پھر آکھن لگے اجے کام ٹھیک نہیں، اگے بھی جانا ہے. اگے گئے جنت البقیع شریف تو اس پاسے اگے پہنچے تے اگے جڑی کعبہ شریف پہ چلتا ہے. اتھے جا کے پیروری براجمان ہو گئے. اتھو کعبے دیاں 2-2 3-3 پیالیاں کڑکائیاں. رات دا 1 بج گیا. آکھن لگے اجے بابے مجیدی دے اگے بھی ایک سلسلہ ہے. اتھے پہنچے اتنے پرفیکٹ ٹائم تے کہ اجے پہنچے اساں تے ٹرک آیا جیڑا پورا ٹرک دال تے روٹیاں دا. تے پیران نے اتھے بھی ہاتھ پھیلایا. اتھوں بھی جو آیا میں کہ خدا دا واسطہ جے آج پھٹ کے مر جاواں گے. اگو جواب جے دے واسطے تو انہوں میں پوری حکایت سنا دیتی. جواب پیران کی دیتا. آکھن لگے قادری صاحب اساں اتھے گلن نہیں آئے، پلن آیا. کچھ حضرات اس دنیا جب پلن آئے نے تو اساں گلن آیا تو گل میں کی کر رہے ایسے میں نے بھی سارا ہی بھول گیا.
ہاں، بیٹوں کا نام مصطفیٰ رضا. اس سے بندے کا اندر کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو تعلق کس سے ہے. ہماری دنیا میں نام بڑے اچھوتے، حالانکہ نام، یہ میری گزارش ہے آپ سے، نام جب بھی رکھیں انوکھے نام نہ چنیں، اچھوتے نام نہ چنیں، اور وہ نام نہ چنیں جو کسی نے نہیں رکھے، بلکہ وہ نام چنیں جو کسی نے رکھے. کیا سمجھ آئی ہے؟ وہ نام رکھیں جو پہلو نے رکھے ہیں، کیونکہ انہوں نے آنکھیں کھول کے، دماغ سے سمجھ کے، اور زبان سے مزہ چکھ کے، اکھ پاک مدنی تے رکھ کے رکھے ہیں. اس لیے نئے چکر میں پڑیں گے کسی جوگے نہیں. نہ نواں مذہب اچھا، نہ نواں ابا اچھا، ابا بھی پرانا چنگا، مذہب بھی تے نا بھی پرانے ہی چنگے. نئی چیزوں کے ویسے کہتے کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذت دیتی ہے، نئی جو ہے. لیکن فرمایا نا، اے نویں انہیں دیہاڑے تے پرانی، نویں 9 دن تے پرانی تے سبحان اللہ. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا کی پہلی نسبت کیا ہے کہ آپ نے سرکار سے اپنا تعلق نسل در نسل مضبوط رکھا ہے. ساری دنیا سے کمپرومائز کر لیتے تھے، لیکن حضور اور حضور کی نسبتوں کے بے ادب سے نہ دعا ہے، نہ سلام ہے، نہ کلام ہے. ایسوں کو دور سے ہی اب فرماتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں. تو آپ کے ہاتھ میں نیزہ یا تلوار نہیں ہوتی تھی، قلم اور زبان. یہ نیزہ بھی ہے، یہ تلوار بھی ہے، یہ خنجر بھی ہے. اس لیے ایک جگہ پہ کہتے ہیں کل کے رضا، کلک کہتے ہیں قلم، کل کے رضا خنجر خون خار. واہ. کہتے ہیں جو میرا قلم ہے نا، یہ خونخوار قسم کا خنجر ہے، جہاں لگتا ہے پھر قیامت تک زخم چاٹتے رہیں گے. کل کے رضا خنجر خونخوار برق بار. خونخوار خنجر ہے میرا قلم، اور وہ میرا قلم چلتا ہے فرمایا دشمنوں کے اوپر بجلیاں گراتا ہے. برق بار. اعداء سے کہہ دو، نبی کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، ولیوں کے دشمنوں سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. اور حضور کے دشمنوں کے لیے ننگی تلوار. آپ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ہر کسی سے مروت کیجئے، لیکن نبی کے دشمن پہ، دشمن احمد پہ شدت کیجئے. ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اگر غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. ذکر ان کا کیجئے ہر بات میں. واہ.
ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ سرکار دی گل، ہر گل وچ سرکار دی گل، ہر بات میں سرکار کی بات، ہر بات میں، ہر گل وچ حضور دی گل، سرکار دا فائدہ۔ فرمایا شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب حضور کا ذکر ہوتا ہے، او بندہ مومن شیطان نو چھیڑی رکھ۔ اور آگے دشمنان رسول کو پکارتے للکارتے ہیں، فرماتے ہیں ظالمو محبوب کا حق تھا یہی۔ سوال ہے، ظالمو محبوب کا حق تھا یہی کہ محبت کے بدلے عداوت کیجئے۔ خوب حق ادا کر رہے ہو، نبی پاک نے کلمہ پڑھایا، نبی پاک نے دین عطا فرمایا، نبی پاک نے چھپا ہوا رب دکھایا، نبی پاک نے ایمان عطا فرمایا، رمضان عطا فرمایا، اللہ پاک کا رستہ بتایا، اللہ سے تعارف کرایا، بت پوجنے والوں کو کعبے کا رستہ بتایا، ان جانوروں کو انسان بنایا، تو اس کا بدلہ یہ تو نہ تھا جو تم دے رہے ہو۔ اس لیے دوسرے مقام پہ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور آگے بڑا کمال کہتے ہیں اف اف رے منکر، یہ بڑھا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ زد دے وچ ایمان دے بیٹھے، اسا اٹھ کے کھڑے ہو کے سلام پڑھیا، انج کیتا انہیں انج کر لیا، اسی کھڑے ہو گئے او بہ گیا، انہوں آدن زد۔ اساں جنازے دے بعد منگی دعا اے نس پیا، انہوں آدھیں نحوست اور تعصب۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے اوفر منکر، حضور کا ذکر جو ہے نا، اللہ نے خود حضور کو ذکر بنایا ہے، اور حضور کا میلاد کس نے نہیں منایا؟ قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان کو زد تھی ہم سے، ہم نے میلاد منایا، یہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھیڑیا ساڑے نال زدی نبی نال تے نہیں، لڑ نہیں ساڑے نال لڑ، نبی نال تے نہ لڑ، لیکن کہتے ہیں اوفر منکر، یہ بڑھا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ اپنے لیے کہتے ہیں اساں تے انہاں نو ہی منیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ، اب ذرا اندازہ لگائیں اس کلام کا آخری شعر کیا ہے، ذرا سنیں کیا کہا؟ جان و دل، جاگ کے لفظوں پہ بھی غور کرنا ہے، کلام پہ بھی، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل
ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آئے ہائے ہائے، میں نے کہا تھا نا اعلیٰ حضرت ہیں سمندر تے جیڑے پاسو ٹور پاو گے اسے پاسے کھچ لوے گی کہ جائیں جاست، فارسی میں کہتے ہیں کرشمہ، دامن دل می کشد، کہ جائیں جاست کہ میرا یار ایڈا سونا ہے، میں جیڑے پاسو تکیا او دے حسن دے کرشمے نے میرے دل دے اتے ہی موٹھ پا لئی، انہیں آکھے اتے ہی کھلو، یہی روک۔ اب میں نے اعلیٰ حضرت کے کلام کو شروع کیا، اب آپ کا کلام کہہ رہا ہے آج میرے نال ہی چال۔ اگر میں فقہ شروع کر دیتا تو پھر اس نے نہیں نکلنے دینا تھا، اب آ گئے ہیں تو کچھ ذرا اس کو لے کے چلتے۔ فَاقْتُلُوا، نبی پاک کا فرمان ہے شعر جو ہوتا ہے نا یہ حکمت ہوتا ہے۔ پوری کتاب بندہ پڑھے بعض اوقات سمجھ نہیں آتا، ایک شعر میں بندے سمجھ لیتے۔ شعر جو ہوتا ہے اس کی حیثیت کلام میں نمک کی طرح ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھئی ہنڈیا دے اتے 5000 روپے لا دے ہو، بٹیرے تے تتر پکا لو، نمک وچ کاکھ نہ ہوئے، نمک دی چٹکی نہیں، پوری 5000 دی ہانڈی ٹکے دی نہیں تے ٹکے دا نمک پا دے ہو، دال دا جواب نہیں۔ کیا سمجھ آئی ہے؟ شعر کلام میں کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہانڈی میں نمک ہوتا ہے۔ اب نمک کی بات آ گئی، حضرت سیدنا مولانا روم، مولانا جلال الدین رومی، آپ کو میں نے ان کے بارے میں بتایا تھا تفصیل سے، کتنا بڑا آدمی ہے۔ وہ جب بولتے تھے تو الہامی باتیں ہوتی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے اوپر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے گفتگو کی۔ اب گفتگو کرتے کرتے حضور کی شان بیان کرتے کرتے مثال دینے لگے، مثال دی، فرمانے لگے کہ حضور کے اوپر بھی لفظ بشر کا اطلاق ہوتا ہے، آپ کو بھی، آپ اور ہم کو بھی، ہمارے اوپر بھی لفظ بشر کا اطلاق، یعنی ہم بھی بشر، حضور بھی بشر۔ مولانا روم کہتے ہیں اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ کہا کیوں؟ کہا شیر اور شیر، شین یہ رے شیر، شین یہ رے شیر، شیر کہتے ہیں دودھ کو، شیر کہتے ہیں دودھ کو، شیر کہتے ہیں شیر، شیر وہ ہے جو بندے کو کھا جاتا ہے، شیر وہ ہے جسے بندہ کھا جاتا ہے۔ چلو شیر کا معنی کھیر کر دیتے ہیں، ہونتے کھاؤ گے۔ تو شیر اور شیر لکھیں گے تو شیر اور شیر بالکل ایک ہی جیسے، ذرا بھی فرق نہیں۔ فرماتے ہیں پر دیکھ کہیں شیر کو شیر نہ سمجھ لینا اور شیر کو شیر نہ سمجھ لینا، دھوکہ کھائے گا تو مارا۔ اسی لیے بشر تو وہ بھی ہے پر بشر وہ بھی ہے جیسے شیر اور شیر میں فرق ہے۔ کیا سمجھایا ہے؟ پھر دوسری مثال دی، فرماتے ہیں کہ دو ہیں مکھیاں، ایک ہے شہد کی مکھی، ایک ہے محترمہ
گندالی مکھی، یہ بھی مکھی وہ بھی مکھی، پر یہ مکھی اگر نیڑے آئے گند ہی گند ہو جائے، اگر وہ مکھی بیٹھ جائے تو کڑوا بھی کھائے تو شہد بن جائے، شفا بن جائے۔ ایک مکھی کے پیٹ سے گند باہر آتا ہے، ایک سے پیٹ سے شہد آتا ہے، دیکھنے میں مکھی ہے پر مکھی مکھی میں فرق۔ فرماتے ہیں دو ہرن ہیں جنگل میں، تیسری مثال، دو جنگل ہیں، جنگل میں ہرن ہیں دو قسم کے، ایک ہی جگہ، ایک ہی ماحول، ایک ہی پانی، ایک ہی گھاس، ایک کھاتا ہے تو مینگنی بن جاتی ہے، دوسرا کھاتا ہے تو مشک بن جاتا ہے۔ مشک بھی نافع آہو ہے، نافع ہرن کا نافع ہے۔ اب ایک ہرن نے وہی گھاس کھایا، نتیجہ مینگنی گند بنا، ایک اسی جنگل کے ہرن نے وہی گھاس کھایا، مشک۔ اب مشک کہاں مینگنی کہاں؟ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں سمجھ آیا ہے وہ دونوں ہرن ایک جیسے نظر آتے ہیں پر اس کا نتیجہ گند ہے، اس کا نتیجہ مشک ہے۔ اس لیے بشر کے لفظ سے دھوکا یہ نہ کہتے رہنا وہ بھی بشر تھے اساں بھی بشر۔ چوتھی مثال دی، فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے اندر ایک ہوتا ہے لال، کیا؟ لال، لال بھی پتھر ہے، پتھر بھی پتھر ہے، پر لال کروڑوں میں بکتا ہے۔ پتھر بیچارہ چولہے کے اس کے اندر وٹا بن کے پڑا ہے، ہیں ایک ہی جگہ پہ لیکن وہ پتھر بنا، وہ لال بنا۔ پتھر کہاں لال کہاں؟ اعلی حضرت عظیم البرکت نے، آپ کی عادت ہے جب کسی بڑے سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ تطفلات ہے۔ آج کل کے سب لوگوں کے لیے سبق، تطفلات کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جس طرح نکا جہا بچہ ہوئے تے اپنے وڈے دادے نو پھڑ کے آکھے اے دادا جی انج نہیں اس پاسو چلیے تے جلدی پڑ جاواں، اور بچہ ٹھیک آکھ رہا ہوندا ہے، ٹھیک آکھ رہا ہے بچہ مگر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہم نے بڑوں سے اگر اختلاف کیا ہے تو یہ نہیں بڑے چھوٹے ہو گئے ہیں، او وڈے ہی نے، اسا او بچے ہاں جنہاں نے دامن پھڑ کے ذرا ناز چاکی تھا، دادا جی اے میں چاکلیٹ نہیں کھانی میں بسکٹ کھانا، تے دادے ہونا بھی من لیا۔ ہون تے نا مراد انج پہندے نے وڈے آنو جی میں ادھار ہی نہ کھا دی ہوئی ہے۔ یہی فرق ہے پچھلوں میں اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ۔ اب یہ بات میں سبق کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک بزرگ سے اختلاف کیا جو پہلے گزر گئے، ان کی بات جو تھی آپ نے اس کو سمجھا کہ یہ قدرے ذرا ٹھیک نہیں، ٹھیک یہ ہے، تو آپ نے اسے لکھا، کہا آپ کے کلمات کی برکت سے جو چیز جناب پر ظاہر نہیں ہوئی آپ کے کلمے کی برکت سے ہم پہ ظاہر ہو گئی۔ بے برکت کلماتکم، علامہ صاحب ورنہ سیدھا آکھنا سی انہیں وڈے ہو گئے سمجھ کاکھ بھی نہیں، لیکن اختلاف کا طریقہ کیا کہ آپ کے کلمے کی، آپ کی بات کی، آپ کی تحریر کو میں پڑھ رہا تھا اور آپ کی تحریر کی برکت سے مجھ پہ یہ راز کھل گیا۔ پہلے دعائیں دیتے اللہ تعالیٰ رحمتیں فرمائے ہمارے ان بڑوں پہ۔ یہ طریقہ ہے بڑوں سے
اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ادھر نبی پاک کی عظمت ہے، ادھر مولانا رومی کی عظمت ہے. اب چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا، کچھ کہوں تو چپ رہنا بھی مشکل، کچھ کہنا بھی مشکل، لیکن کہنا بھی ضروری ہے. اب کیسے کہا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا روم کی اس مثال کے اوپر بڑے بچوں والا وہی انداز اپنا کے کہ حضور مولانا روم آپ ہمارے مولانا ہیں، لیکن یہاں بات حضور کی عظمت کی آ گئی. آپ نے مثال تو دی، تشبیہ تو دی، پر تشبیہ ذرا چس نہیں کر رہی. حالانکہ اچھی خاصی کر رہی ہے، لیکن ہر بندے کا ظرف الگ ہوتا ہے، ہر بندے کا تولنے کا ترازو الگ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مشک چے بود. ان جڑے تسی خیر نال سمجھدار ہو او تا سمجھو نا. وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے قبلہ فیض صاحب ان تسی 4-5 بندے جاگ پو تے باقی خیر ہے. سبحان اللہ. بہت اچھے بیٹے، بہت اچھے. یہ میرے عزیز نے اعلیٰ حضرت کا نام لے کے کہا شان اعلیٰ حضرت بریلوی. اے جیڑے ویلے اے جڑا بچہ ہے اے میرا یار ہے، اے مجھاں چراندہ ہے. کی کردہ ہے؟ مجھاں دا چھیڑو ہے تے چس نہیں آ جاندی جے ہووے مجھاں دا چھیڑو تے انج سلیقے نال نہ لوے سرکاراں دا. او میں بھی جا کے آکھاں گا قبرچ ہور تے میں کسے نو دیتا کچھ نہیں، کم از کم میں کچھ سلیقہ تے دے ہی آیا نا. او ساڑھے یار سارے انج دینے. اے وڈے وڈے پڑھاکو یار بنائے تے او ہے بے ادب کمینے، انہاں دو چھیڑو چنگے جنہاں وچ شرم میں حیائے وفائے او جگ وچ رکھا کیا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مولانا روم سے ذرا تشبیہ کے معاملے میں عرض کرتے ہوئے کہا کہ مشک، آپ نے جو کہا مشک اور مینگنی والا مسئلہ، کہتے مشک ضرور تشبیہ دینی تھی سرکار کو. ہائے 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 ہائے. دیکھیں نا ذرا سوچ کی سطح. مشک چے بود. اے تساں جو میریاں سرکاراں نو مشک نال تشبیہ دیتی، کیوں؟ مشک ہے کی؟ واہ. مشک چے بود خون نافع وحشیے. واہ. سلام اعلیٰ حضرت سلام. تیرے سارے ہند دے مولوی مدرسے اعلیٰ حضرت دی ایک سوچ تو قربان. انہاں دا منہ ہے صحیح اس بندے دے نال مقابلہ کرنے دے. اختلاف جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سوچ دیکھ. مشک چے بود. تیور دیکھ کلام دے. مشک چے بود. اے مشک ہے کی؟ مشک چے بود خون نافع وحشیے. اے تے ایک وحشی جانور دا جمعہ ہویا خون. اے لہو کتھے تے او عکس اللہ ہو کتھے. مشک چے بود خون نافع وحشیے. لال چے بود. تو ساں لال نال آمنہ دے لال نو کیوں تشبیہ دیتی؟ لال چے بود جوہر با سرخیے.
ننی جی گالے ایک پتھرے ہو گیا لالے اور کیڑا کمالے مشک کیے لال کیے تے روح رومی نے آکھیا پترا پھر توں دس بچیا توں دس تے بچہ ادب نال بولیا تے راز کھولیا سنو لاہور دیا ڈھولیا یہ ہیں حیا والے اور ہم ہیں احمد رضا والے ہم احمد رضا کوئی رشتہ دار نہیں یہ رشتہ ہے حیا کا رشتہ وفا کا رشتہ ادب کا رشتہ دین کا رشتہ اب سن اعلی حضرت نے کہا مولانا حضور قبلہ دادا جان گلاں ساریاں ٹھیک اے پر تشبیہ ٹھیک نہیں انہیں آکھیا پھر توں دس انہیں آکھیا پھر سنو مصطفیٰ نور جناب امر کن مصطفیٰ تعارف ویکھ احمد رضا نے محبوب دا نا کی لیا مصطفیٰ مشک نہیں لال نہیں مصطفیٰ نور جناب امر کن اور اگلا جملہ آفتاب برج علم ملدن تیسرا جملہ معدن اسرار علام الغیوب برزخ بحرین امکان و وجوب اے جڑے لنڈورے پھر دینا انہاں دے پیو نوں بھی سمجھ نہ آوے آخ کی رہنے اعلیٰ حضرت جنہاں نوں انہاں دے دو جملے سمجھ نہیں ہوندے تبصرے کر دینے مصطفیٰ نور جناب امر کن جدوں کچھ نہیں سی اللہ سی تے کلا سی انہوں شوق ہویا کہ سانوں کوئی سنجانے سانوں کوئی جانے اساں بھی پچھانے جاویے تے انہیں اپنے پہلی تجلی اپنے حسن دی پہلی تجلی نو آکھیا کون محمد او ایک گلاں ہون گیا ربیع الاول اجے گل ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت تے کیا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ اگوں لفظ کون نے او دا جواب ہے نور جناب امر کن آفتاب برج علم ملدن معدن اسرار علام الغیوب او جڑا سارے غیبانو جانن والا رب او دے راز اسرار دا جڑا مرکز اعظم ہے او محمد معدن اسرار علام الغیوب برزخ بحرین امکان و وجوب اے اوکھا جا کام ہے ہن جیڑا میں نو سمجھ نہیں آیا میں تانوں کی میں سمجھاواں اعلیٰ حضرت برزخ
بحرین کوشش کر ویکھ دیاں ہو سکتا ہے میرے بھی پلے پہ جاوے تے تھانوں بھی کہتے ہیں حضور کی ذات کیا ہے یہ چوتھی منزل پہ کہا برزخ بحرین دو نے دریا سمجھاون واسطے کہا دو دریا اور دریاؤں کے بیچ کا علاقہ دریا کیڑے نے کا ایک ہے ممکن ایک ہے واجب ممکن مخلوق زمین اسمان حیوان انسان سارا جہان یہ کیا ہے ممکن اب ممکن کیا ہے اور سارا کچھ تے ایک تے طالب علماں سمجھان واسطے بھی استاد نو باداماں دا گھوٹا لانا چاہیے تے تسی صرف پانی دے اتے سارا کام کر رہے ہو کیا میں صدقے جاواں تواڈے اتے اے او قوم ہے جڑی ریت دے اتے بیڑے ٹھیل چھڑ دی ہے اے آدھی ہے بغیر پٹرول دے جہاز اڈن گے لگ دے تسی کاکڑ دے کوئی لگ دے ہو یا جرنلاں توانو رکھیا ہویا ہے ہون سنیا کہ آج بم پھر سٹو نے خدا یا کرم فرما انہاں دے سہولت کاراں سمیت انہاں نو اٹھا کسے بو پرلے قبرستان چلائے جا تے جیڑے انہاں نو چھاڑ کے گئے نے انہاں نو بھی تباہ فرما درائستہ آکھو تو ساڑی چوپ لے ڈوبی تو ساں رومنا نہیں انہاں تو انہوں ہور تو نہیں جانا ہے خدا دا واسطہ جے کوئی شکل بڑھاؤ کچھ روو ہاں کیا کہہ رہا تھا میں ممکن مخلوق کو کہتے ہیں حضور بس انہی کافی ہے نا اے مخلوق ممکن واجب اللہ فرق سمجھ آ گیا واجب ذات اللہ ممکن ذات مخلوق اب حضرت امام احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ سونیا تینوں میں واجب بھی نہیں آکھ سکدا او اللہ ہے تے نرا ممکن بھی نہیں ہونا آکھاں کی سرکی زبان میں ایک بابا ایمیں آکھدا گیا ٹردہ ادھے خدا آکھاں تا جگ ڈر دے جدا آکھاں تا دل مر دے صفا آکھاں تا حق تر دے کرے ساں لکا کے تائیں ایک قدوں تی کر میں چھپاندہ رہاں اب پھنس گئے ہو نا تسی بھی تے میں بھی ادھر واجب ہے ادھر ممکن ہے ہون دسو حضرت پھر حضور کی نے اعلیٰ حضرت نے مسئلہ کھولیا فرماندے نے برزخ بحرین ایک ادے دریا ویچ والا علاقہ جیڑا دوواں دریاواں نو ملائی کھلوتا ہے انہوں برزخ بحرین آکھ دینی سرکار نہ واجب نے نہ ممکن نے اے وچکار نے ایک ہاتھ اس پاسے ایک ہاتھ اس پاسے میں جہاں جاتا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں جی اونج دی تقریر کرو جیوں دی تسی اے صدیق پورے تے مسجد صدیقی آئے کر دے اونج دی کرو میں پھر شرما جانا میں آدھا ہوں کی میں آکھاں
اونج دے بندے لیا اے توانو میں اونج رگید دا رہنا تسی بندے بڑے کم دے ہو اے میں تانے مار دا رہنا تانے مارن دا کچھ مقصد ہوتا ہے آپ میں 6000 میل بھی دور چلا جاتا ہوں تو جب میں تقریر کرنے بیٹھتا ہوں نا مجھے آپ بڑے یاد آتے ہیں اللہ جانتا ہے تواڈے وچ کوئی گل ہے اللہ تواڈی تشریف آوری ہر جمعے دی حاضری قبول فرماوے سبحان اللہ برزخ بحرین امکان و وجوب ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل ہون نہ واجب آکھ سکتے ہیں نہ ممکن ہے کہ اتھا چپ دی جاہے آؤ میرے اعلیٰ حضرت کے ایک اور دروازہ کھٹکھٹاتے ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت اسی حیرانگی میں ہیں کہتے ہیں حضور ہے کیوں اب کہتے ہیں کہ رخ ایک چیز گن دینے رخ دن ہے یہ تواڈے چہرے نو میں دن آکھاں رخ دن ہے یا مہر سما تواڈے چہرے نو میں چمکدا ہویا دن آکھاں یا اپنا تابان درخشاں آفتاب آکھاں کیے تواڈا چہرہ ان جواب کیے رخ دن ہے یا مہر سما اگے جواب دل نے آکھیا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ پہلے سوال ہے رخ دن ہے یا مہر سما دل نے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کیوں نہیں آگے کہتے ہیں سوچنا ممکن میں یہ قدرت کہاں وہی واجب ممکن والی بات آ گئی ممکن میں یعنی مخلوق میں ممکن میں یہ قدرت کہاں ایک کدے ویکھے ہی مخلوق دے وچ کے انگلی انج کرے تے آسمان دے چاند دا کلیجہ چیر کے رکھ دے ایک کسے بندے دی انگلی دی لہر دے وچ پورا پنجا نہیں ایک انگلی دا اشارے دی ایک لہر جدے اشارے دی ایک لہر دی طاقت ہے کہ ڈوبیا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول پھر ایک واری کوئی کام ہوئے تے ایکسیڈنٹلی آکھ سکدے ہو جے جدوں بھی ہاتھ انج گھماوے تے چاند نچدا آوے اے اعلیٰ حضرت دی شان ہے آپ فرماتے ہیں چاند اشاروں کا ہیلا اے ہیلا دا معنی سمجھ دیتے ہو نا ہائے 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 سبحان اللہ او میں پیر ہو رہا نوں دیتی شام نو ایک ٹافی انہاں کھا کے آکھیا ہو رہا ہے میں کہ بس چا کرو آکھے نہیں چس بڑی آئی ہے ہو رہا ہے میں دوجی بھی دے چھڑی تے او کھا کے آدن ہو رہا ہے سبحان اللہ تے میں پھر آکھیا ہیل گئے ہو
ہل گئے ہو، چاند اشاروں پہ ہلا، او چاند نو بھی ہل پہ آسی کہ جدوں یار نے انگلی چکنی ہے ایسا نچنا ہے۔ چاند اشاروں کا ہلا، حکم کا باندھا سورج، واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی۔ یہ کسی کا یا اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ کہاں کہاں سے بول رہا ہے میرا امام۔ اب کہتے ہیں کہ بتا رہے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، جے حضور نو نر رہی اپنے ورگا آکھیے تے اساڑی انگلی کی اسی پورے ہی اٹھ جا بھی، ہمارے اٹھنے سے تو کوئی ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ انگلی یوں رکھ دے تو ندیاں بنج آب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ واہ، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ، کہ پیاسے صحابہ مقام حدیبیہ، صحابہ نے کہا اونٹ بھی پیاسے، ہم بھی پیاسے، کنویں خشک، آپ نے فرمایا کوئی مشکیزہ وشکیزہ لے آؤ، لائے، ایسے رکھ دیے پانچوں انگلیاں، صحابہ کہتے ہیں پانچوں سے دریا بہہ اٹھے۔ انگلیوں میں پانی نہیں ہوتا، خون ہوتا ہے۔ 1500 صحابہ پی کے جانوروں کو پلا کے ندیاں جاری۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، اگر آکھیے ساڑے ورگا تو ہمارے اندر یہ طاقت کہاں، اگر آکھیے واجب رب واجب میں عبدیت کہاں، جیڑا واجب او عبد نہیں، جیڑا عبد او واجب نہیں، ہن کریے کی ممکن آکھیے نہیں بندی، واجب آکھیے نہیں بندی، حیرت میں ہوں، حیران ہوں، ہے یہ بھی خطا یہ بھی نہیں۔ جناب مصیبت جی پا چھڑیا جی یہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، یہ ان سمجھا رہے نے، فرماندے نے ہر بندے نے اوہی آکھیا جیڑا کسے دی سمجھے چاہیا، حالانکہ او نہ اے نے نہ او نے۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا۔ بلبل نو پھول چنگا لگدا سی، انہیں آکھے سرکار تے پھول نے۔ آئیے کمری انہوں چنگا لگدا سی سرو دا بوٹا، انہیں آکھا نہیں نہیں تو جھوٹی ہے، یہ تے سرو دے بوٹے نے۔ بلبل نے گل ان کو کہا اور کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس جوش پر، دوپہر دا سورج چڑھیا سی، خورشید تھا کس زور پر، کیا ہی بڑھ کے چمکا تھا قمر، لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں۔ چاند بھی چڑھیا سورج بھی آیا تے دوواں نے اپنا شکل وکھائی، تاب وکھائی، محبوب جو آیا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو جناب فیصلہ بھی تو سنائیے پھر کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حق یہ ہے کہ ہیں عبد الہ، ایتھے آ فیصلہ، حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ۔ واہ احمد رضا، اے موتی نے موتی، اللہ حق یہ کہ ہیں عبد الہ، سچ یہ ہے کہ حضور اللہ کے بندے ہیں۔
لیکن عالم امکان کے شاہ حضور ہمارے جیسے نہیں، پوری کائنات کے شہنشاہ ہیں۔ برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی۔ اسی لیے اعلی حضرت ایسی باتیں کر کے نا، چلو اب تھوڑا سا یوں، ایک نواب صاحب تھے، نواب صاحب، ریاستیں انڈیا میں، ہندوستان میں، کوئی حد نہیں، پتہ نہیں کتنی ریاستیں، کیا کیا نام ہیں۔ ایک ریاست تھی اس دور میں نان پارا، ریاست نان پارا۔ نان پارا کے نواب نے، اس نے کہا کہ باقی شاعروں نے تو میرے قصیدے لکھے، میں نے منہ بھر کے انعام دیا انہیں، لیکن اس بندے سے اگر قصیدہ کوئی لکھوائے تو قد ہی اونچا میرا ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت کو پیغام بھجوایا کہ غالب جیسے شعراء قصیدے لکھ لکھ کے دولت لیتے رہے، آپ کرم فرمائیں، چند سطر کا قصیدہ ہمارے نام رقم فرمائیں، ہم آپ کو اتنا عطا کریں، اتنا عطا کریں، نسلیں بیٹھ کے کھائیں۔ جب آپ تک یہ پیغام پہنچا، ایک نواب چاہتا ہے میں اس کی شان میں قصیدہ لکھوں، 4 سطریں لکھ دیتے، نسلیں مزے کرتی، لیکن غیرت عشق، حضرت علامہ کہتے ہیں غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو جواب میں کیا لکھا، اس کے کارندوں کو جواب لکھ کے جو بھجوایا وہ کیا تھا، آپ نے لکھا اس کے جواب میں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میرے آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور اینڈ یہ کیا، کروں مدح اہل دو الرضا، میں بادشاہوں کی تعریف کروں مدح اہل دو الرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین پارائے، پارائے نا کو سیدھا کریں بن جاتا ہے نان پارا، کیا بن جاتا ہے نان پارا، کیا تیر مارا، پارائے نا، پارا کہتے ہیں ٹکڑا، نان کہتے ہیں روٹی۔ آپ نے فرمایا میں تواڈی دولت منداں دی تعریفاں کراں، میرے دین نو روٹی دا ٹکڑا سمجھیا ہو جائی، لیکن اس کو کہتے ہیں فصاحت و بلاغت۔ یہ کمال ہے کہ اگر اس کو پارا نا کو الٹا کریں نان پارا، فرمایا ہے تو اپنی ریاست سمجھی ہوئی ہے، یہ امام احمد رضا ہے۔ آخر اتنا جو ناز ہے من میں کیا ہے، کٹی کود دیے قلے دے زور تے، قلہ ہوئے مضبوط، کیڑا سونا ویکھے آئی، تینو سارے سونے ہی سونے نہیں لگ دے۔ آپ خود فرماتے ہیں ایک رات تھی، رحمت کی برسات تھی، میرے ہاتھ میں فانوس تھا، خواب ہے، خواب فرماتے مجھے آیا، میرے ہاتھ میں چمکیلا فانوس ہے، میں اپنے گھر کے باہر شاہراہ عام پہ کھڑا ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ فانوس روشن ہو جائے، جل جائے، لیکن دو
اپنا فتنہ قسم کے وجود آتے ہیں، میں جلانا چاہتا ہوں وہ بجھا دیتے ہیں، میں پریشان ہوں کہ فانوس جلنے نہیں دیتے، میری چلنے نہیں دیتے، روشنی ہونے نہیں دیتے۔ اچانک میں نے دیکھا خواب میں مدینے والا سامنے سے تشریف لا رہا ہے، ماہی اس شان سے آیا، جو ہی ان دو فتنہ گروں نے آپ کی طرف نظر کو اٹھایا، ان میں سے کوئی بھی جاتا نظر نہ آیا۔ اب اتنے حضور قریب آ گئے کہ آپ کی رحمت کا سایہ میرے اوپر آیا، ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا، مسکرا کے دیکھا، فرمایا اب پھونک مار احمد رضا، اللہ جلائے گا۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اور بحق مصطفیٰ کرے۔ اس لیے اتنے دشمن اعلی حضرت کے جھوٹے پرلے درجے کے دجال، جو جھوٹ تھا اعلی حضرت کے نام لگایا، جو افترا تھا، وہ جی امام احمد رضا تو قبروں پہ سجدے کرواتے ہیں۔ اگر ان میں اتنا بھی ایمان ہوتا، ذرا سا بھی ایمان کی رتی ہوتی، اتنے بڑے دجل فریب مکاریاں نہ کرتے، اتنے بڑے جھوٹ نہ پھیلاتے۔ اعلی حضرت نے پوری کتاب لکھی کس مسئلے پہ؟ اس کا نام ہے زبدۃ الزکیہ۔ جس پوری کتاب کا ایک ہی عنوان ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کا سجدہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، سب کے لیے حرام ہے۔ 40 حدیثیں اس ایک عنوان پہ نقل کی۔ کتنی حدیثیں؟ 40 حدیثیں آپ نے اس عنوان پہ نقل کی۔ فرماتے ہیں اللہ کے سوا نہ نبی کریم کے لیے، نہ انبیاء کے لیے، نہ اولیاء کے لیے، کسی کے لیے بھی سجدہ جائز۔ فرماتے ہیں سجدہ عبادت تو ٹوٹل حرام، کفر ہے، شرک ہے۔ آگے کہتے تحیت، تعظیم والا سجدہ، اس میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ قریب حرام گناہ ہے، یہ احمد رضا ہے۔ او سعودی عرب تو لے کے بنگلہ دیش تک ایسے ظالم، ایسے دجال نے جان دے ہیں کہ اعلی حضرت کا مسلک یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے، پھر بھی جو تان کے رتے رومال پہن کے چھاتی تان کے بولے جائیں گے قبوری، تانے کی مارن گے، وہ اولاد روڑی کہتا ہے قبوری، قبر پرست، بدبختہ تو نے اعلی حضرت کو پڑھا ہے؟ اعلی حضرت تو فرماتے ہیں کہ بندہ اگر قسمت حضور کے در پہ لے جائے، قسمت اگر حضور کے در پہ لے جائے اور بندہ نصیب سے حضور کے روضے کے قریب جائے، ہمارے باقی عشاق کہتے ہیں اب دیوانہ ہو جائے، اعلی حضرت کہتے ہیں کہ کم از کم 4 ہاتھ فاصلہ رکھے، جالی شریف کے قریب نہ جائے،
تسی پوچھو گے کیوں؟ فرماتے ہیں اتنا تھوڑا کرم ہے کہ تیرے جیسا نکارا وہاں پہنچ گیا ہے۔ اب تیرا منہ کہاں، تیرا گندا وجود کہاں، تیرے ہاتھ کہاں، ان کی ذات کہاں۔ سوچ دیکھ، آئے ہائے ہائے، یہ آدمی ہے، اس کو کہہ سکتے ہو قبوری؟ نا یہ قبوری نہیں، یہ بندہ نوری ہے۔ اس بندے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے بیدار ہو کے کیا کہا؟ فاصلہ رکھو۔ وجہ یہ نہیں کہ ناجائز، وجہ یہ ہے تساں کتھاں اساں کتھاں۔ اگر ہو بلال ورگا اسے اجازت ہے، یہ میرا تبصرہ ہے۔ اگر ہو ابو ایوب انصاری جیسا پھر رکھ دے منہ، اگر ہے تو ہمارے جیسا پھر فاصلہ رکھ، یہی بہت ہے کہ تو وہاں پہنچ گیا ہے، تو ان کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے۔ عقل اس معجزۂ عشق پہ حیران ہوئی، عقل اس معجزۂ عشق پہ حیران ہوئی، ان کے دربار میں جب مجھ سا کمینہ دیکھا۔ ایسا عاشق مسئلے یہ ادب کی وجہ سے کہا ہے، ورنہ یہ جو آپ مکے جاتے ہیں نا، وہاں پمفلٹ چھاپتے ہیں، ورقے چھاپتے ہیں، اور کچھ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ بندے پیدا کیتے جاندے ہیں، کچھ چھڑ جیتے جاندے ہیں۔ مکے ویچ چھڑ دیتے گئے نے تو جنوں آوے انہوں پہ جاؤ۔ نہیں سمجھ آئی؟ اے چھڑے ہوئے جڑے پہ جاننا، جنہ دے گالے جو پٹا ہی کوئی نہیں، اے اتھے پہ جاندے ہیں مکے، مدینے بھی پہ جاندے ہیں۔ آکھ دے کینے کعبہ ادھر ہے، ہوں دے بنگالی نے نام مراد پاکستانی اتو رتا رومال تے نوک چھک کے عربی بنے کھلوتے ہیں۔ مکار دیو پترو، اتو کچھ تے بچو کچھ دھوکہ دین واسطے، وہ ادھر کعبہ ادھر ہے۔ عاشق آدن چلو منہ پھیریں گا، دل تو تیرا پیو بھی نہیں پھیر سکتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عشاق کے روضہ، عشاق کے روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، سرکار دے روزے دے عاشق سجدے وچ منہ کعبے وال کیتا ہویا ہے، پر دل کی رب ہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ آگے کہتے ہیں کعبہ افضل ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مکہ طیبہ نہ صحیح، طیبہ نہ صحیح مکہ ہی بڑا زاہد۔ من لیندے ہیں مدینہ نہ صحیح، طیبہ نہ صحیح، مکہ ہی بڑا زاہد۔ اوے ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، نہ چھیڑ ملنگان، ہم عشق کے بندے ہیں۔ پر جدوں گال ود گئی تے متویاں زور لایا، اعلیٰ حضرت نے آکھیا او کنا دیو ڈوریو اکھاں تو انے ہو، تانوں پتہ ہی نہیں ایک کعبہ کیے تے کعبے دا کعبہ کیے۔
آلہ حضرت نے دیتی دعائی سن دی سی خدائی فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو وہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو آگے راز والی بات کہتے اللہ زندہ باد غور سے سن تو رضا رضا ایتے زدی نے تو کان لا ایک کعبہ بھی کچھ بول دئی غور سے سن تو رضا خود کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو ایک کعبے دا رنگ ہے جڑا نیلا ہے ساوا ہے اچھا کالا ہاں کالا ٹھیک دیر بہت ہو گئی ہے نا حاضری دیا ہوئے کعبے دا اتوالا جڑا کپو چولا ہے کعبے دا چولا کمیز کالا تے نبی پاک دے روزے دا رنگ سنہری اچھا ساوا سبز ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے سبز ساوا تے آلہ حضرت کو لو کسے پوچھ لیا یہ چکر کیے ایک کعبے ہورانے چولے کپڑے کالے پائے ہوئے نے تے سرکار دے روزے نے کپڑے ایک ہی چکرے انہاں آکھیا او پہلی دلہن او کالے کپڑیاں آلیے او پہلی دلہن کالے کپڑیاں آلیے تے دوجی دلہن ساویاں کپڑیاں آلیے اساں آکھیا مان لیا انہاں آکھیا او بھی بڑی سونی ہے سونی ہے بھی بڑی ہے اساں آکھیا سانو اے دسو اس پرانی دلہن نے کپڑے کالے کیوں پائے انہیں ساوے کیوں پائے انہاں آکھیا مولویاں نو نہ دسی میں تینو دسنا میں آکھیا ایک گل راز روے گی دس دیو تے تسی بھی کسے نو نہ دسنا میں توانو دس دے اپنے کول رکھنا مزے علی گل لے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دونوں بنی دومیں دلہنا دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر جو پیا کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے آئے 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 تھوڑا جا تصور کرو ہومن ووٹیاں دو ایک گھر تے وڈے چ بیٹھی ہوئے محل شیش محل وچ نکراں تے نکرانیاں دی حد کوئی نہ ہوئے سونے تے چاندی دے ڈھیر لگے ہومن سب کچھ ہوئے سائیں نہ ہوئے تے ایک بیٹھی ہوئے اجاڑ دے وچ تھلے بھی ایک ایمیں بس کپڑا بچھیا ہوئے بس یار بغل وچ ہوئے دس اس محل آلی اس جھونپڑی آلی او محل وچ روے گی اے جھونپڑی وچ وجد کرے گی دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر جو پی کے پاس پیا کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے نشانی کی ہے کہا سر سبز وصل یہ ہے اے جنہیں ساوے کپڑے پائے نی ساوا رنگ دس دائے کہ یار ساڑے کولے تے
کالا کپڑا دس دے کہ ہاسے تاں جگ وس دے ہاسے اج کلڑے پیوں کرلا سے اساں وس دے ساں پر کے کرسا ہویا سانو ماہی چھوڑ گیا مکھ موڑ گیا پرانے رشتے توڑ گیا سانو روندا روندا چھوڑ گیا بس اس دن دے اساں کالے چولے پالے کیونکہ کالا رنگ ماتمیاں دا رنگ ہوندا ہے جڑے روندے رہندے نے کہ سونا ٹر گیا ماہی تے پا گیا وچ فکراں پاٹی لیر پرانی وانگوں ٹنگ گیا وچ ککراں تدوں دا کعبے والی دلہن نے کالے کپڑے پالے ہر آن والے نو پتہ لگے یار ٹر گیا ماہی ہائے 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 اے آخر میں میاں صاحب کی نظر 4 لائنیں نظر انہاں دی کیتی ہے تے تسی بھی ستے تے نہیں نا ہائے میں غصے چاہ جاؤ ہائے ہائے دلہنا 2 نے ہون ذرا تھوڑا میں 2 چند منٹ دلہنا سونے نال لدیاں ہوئیاں تے بن ٹھن کے بیٹھیاں نے تے کن لا کے بیٹھیاں نے ہونے دول دمامے وجن گے تے ہونے برات آئی تے لوگ گلی وچ کھلوتے نے برات آ رہی ہے تصور کرنا دلہنا 2 نے دلہا ایک انہوں بھی تانگ لگی ہے کہ آ رہی ہے برات انہوں بھی لگی ہے ہون دولے نے تے ایک کے پاسے آنا ہے نا ہون ذرا سریکی زبان دے وچ ہون دلہن جیڑی او رول گئی او نہیں آیا دولہا تے برات بھی نہیں آئی او دا کی حال ہویا اس کو سریکی میں کہتے ہیں میں گھونڈ وچ ہم اے پرانے دور دی سوچو ہونا لیاں تے کپڑی لا چھڑ دیا او پرانیاں دلہنا جیڑیاں ہوں دیا سان او کی یہ تمثیل ہے میں ایک دلہن کی آواز ہے جیدہ دولہا آ رہے اسی آیا نہیں میں گھونڈ وچ ہم تانگے وچ میں گھونڈ وچ ہم تانگے وچ کنے زور دی کو کڑوا آئیے آواز آئیے اے انہاں کو لو پوچھو جڑے انتظار اچھ کھلوتے ہوندے نا کڑی آلے انج ہونے آ رہے نے اور ٹیلی فون آیا آ رہے نے راوی دا پول لنگ آئے نے او شدے سولی تے چڑے ہوندے نے شالا پھر او اممہ اندر آدھی بیٹھی ہوندی ہے شالا خیر ہوئے شالا خیر ہوئے تے او دی جان تے اونجی سولی تے جڑی شدی گھونڈ ویچے اللہ کرے آئی جاون میں گھونڈ ویچ ہم اے آجی صاحب بار بیٹھے نے تے او جدو ٹائم اتے ہو جاوے نا او پھر پیر دی طرح دے ویخ دینے او توڑا خیال زیادہ کر دینے میرا تھوڑا کر دینے حالانکہ زور توڑا زیادہ لگ رہے ہے بڑا توڑا خرچہ ہو رہے ہے سبحان اللہ میں گھونڈ وچ ہم تانگے وچ کنے زور دی کو کڑوا آئیے بارہوں تاڑیاں دول دما میں ہن یہی ہوندہ ہے نا بارہوں
علامہ صاحب معافی دے نال بارہوں تاڑیاں دول دماں میں ہن میں خوش تھیاں جنج آ گئی ہے بارہوں یہی خرابی ہے جدو میں جاواں نا سرائکی علاقے انہوں نے میں آدھا ہونا میں آدھا توڑے وچ ایک کوئی خوبی ہے کہ میری زبان تو جملہ نکل دا ہے تسی سمجھ لیندے ہو لاہور آلے میں ایک کوئی خرابی ہے میں نے ترجمہ کرنا پہندا نہیں وہ میں نے پتہ ہے وہ کان سمجھن نہ سمجھن دل دے اتے ٹھا بج دی بارہوں تاڑیاں دول دماں میں ہن میں خوش تھیاں جنج آ گئی ہے ودیاں سینگیاں سہیلیاں میل جنج ودیاں سینگیاں میل بلہیں دیاں ہن ودیاں سینگیاں سائیاں مہمانہ نو بٹھا رہی ہیں سن میریاں سہیلیاں ودیاں سینگیاں میل بلہیں دیاں جھوڑ گاج اندھاری آ پئیے اوپر سے طوفان جو آیا بے سیتی بدبختی بے سیتی لاواں کیا لہا لاواں کہتے ہیں گھوٹ آیا دولہ آیا اور دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں دل خوش ہویا وہ آ گئے بے سیتی لاواں کیا لہا سر محسن سیج سواد تھئیے جب کان میں آواز آئی نہ جنج آئی نہ لاڑا آیا جب نہ لاڑا آیا نہ جنج آئی اب کان میں آواز آئی رستے میں طوفان آیا دولہ بھی چلا گیا جنج بھی چھوڑ گئی اب بتاؤ اس کی سیج کا کیا حال ہوگا اس کے دل کا کیا حال ہوگا فرمایا یہی حال کعبے کا ہے یہی حال کعبے کا ہے آساں سن امیداں سن ماہی مدینے جاوے گا ایک نہ ایک دن آوے گا تے پھر میں لیکن وہ جان والا گیا پھر ماہی کر گیا وعدہ آمن دا نہ آ پایا نہ سلام آیا اے جا روگ لگا میری جندڑی نو نہ موت آئی نہ آرام آیا او ماہی ٹر گیا ماہی آج تک کعبہ روتا ہے اس کو درد جدائی کا بڑا ہوتا ہے اور جب برسات ہوتی ہے رونے والے ایک ایک آنسو روتے ہیں کعبہ پر نالے بھر کے روتا ہے نہیں سمجھے تم کعبے کے اوپر جب چھت پہ بارش ہوتی ہے تو آپ لوگ سمجھتے ہیں پرنالے سے پانی نیچے آ رہا ہے عاشق کہتے ہیں جدائی میں آنسو بہا رہا ہے اس لیے دل والے سمجھو عشق والوں سمجھو یہ جو کعبے کا پرنالہ ہے اسی طرف کملی والا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ